روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے ببرکت خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا ٹاپک وہی ہے مدر ڈے کے تعلق سے اخلاقی اور بنیادی ہدایت ماں کے تعلق سے بائبل مقدس کے مطابق۔ اور ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ایک ہے، میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اے فرزندو، خدا میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ میرے عزیزو، ہم کافی دنوں سے مدر ڈے کے تعلق سے چند باتیں سیکھ رہے ہیں۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں اولاد کے لیے یا بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خاص نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، خاص طور پر ماں کی۔ باپ یہ مت جانے کہ باپ کی عزت نہیں کرنی، ماں اور باپ کی دونوں کی، لیکن ماں کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ماں نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ماں نے کتنی محبت اور پیار کے ساتھ اس کی پرورش کی ہے، جبکہ باپ نے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جتنی ماں نے۔ اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا زور دیا ہے کہ خاص طور پر ماں کی، کیونکہ ماں نے جس نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس کی پرورش کی، رات کے ان پیروں میں جاگ کر، اور جب خاص طور پر بچہ بیڈ کے اوپر یورن کر دیتا ہے اس وقت بھی وہ اپنا لو دکھاتی ہے کہ بچے کو خشک جگہ پہ، اور خود جو ہے جہاں پہ تھوڑا گیلا جگہ ہوتی ہے وہاں پہ خود لیٹتی ہے۔ یہ ماں کا لو ہے۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنی ماں کو کبھی بھی حقیر نہ جاننا، اور ماں کے پیار کو کبھی بھی بھول نہ جانا۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر یہ حکم پایا جاتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، یہ دور حاضر میں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں، ورنہ کاپی پینسل لے لیں اور ان حوالہ جات کو نوٹ کریں، اور پھر شام کے وقت جب آپ پورا خاندان اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان آیات مبارکہ کو ضرور سٹڈی کیا کریں، تاکہ خدا آپ کے خاندان کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 ہے، جس کے اندر کچھ یوں لکھا ہوا ہے: اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور پھر افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4 ہے، جہاں پر یہ بہت اچھی تاکید کی گئی ہے کہ خداوند میں رہ کر تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تربیت اور نصیحت کرو۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی حکم ہے۔
کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کریں. میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کیا قانون ہے, کیا حکم ہے. آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ماں اور باپ کے لیے جو کیا فرض ہے. میں نے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بائبل مقدس میں سے چند ایسی والدین یا ایسی مائیں جو ہیں ان کو پیش کروں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ کی, ان کو تعلیم و تربیت ایسی کی کہ وہ آنے والے وقت میں آج بھی دور حاضر میں ان کا نام بائبل مقدس کے مطابق جانا جاتا ہے اور لوگ بہت سارے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام انہی کے نام سے منسوب کرتے ہیں یا رکھتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر سب سے پہلی بات سلیمان کے تعلق سے ہے. سلیمان کی ماں جس کا نام بیت سبا تھا اور سلیمان جس کے باپ کا نام بزرگ داؤد تھا, اور اس کی ماں بیت سبا جو ہے, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں. امثال کی کتاب اس کا 31 باب اس کو ضرور اپنے سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں تاکہ آپ اس بات سے واقفیت حاصل کر سکیں. بائبل مقدس کے اندر سلیمان کی ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اور اس کے بیٹے کا نام یہاں پر جو درج ہے وہ ہے الموئیل. الموئیل بادشاہ کی پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. یاد رکھیں کہ اس نام کے جو معنی ہیں وہ ہیں نظر کیا ہوا یا نذیر کیا ہوا یا ڈیڈیکیٹ کیا ہوا یا خداوند خدا کا پیارا. جو سلیمان کے نام کے معنی ہیں جو 31 باب کے اندر جس نام سے اس کو پکارا گیا ہے. میرے عزیزو, امثال کی کتاب اس کا 31 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2 جو ہے وہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, اے میرے بیٹے, اے میرے رحم کے بیٹے, تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا. جیسے میں نے بتایا کہ وہ خدا کا نذیر ہے. سو یاد رکھیں کہ اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی ہے اور نصیحت کیا کرتی ہے کہ میں نے نظریں مان کر پایا, کیا کہوں, اپنی قوت غیر عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کے بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. یہ ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے. غور سے سنیے گا. اگر آپ ماں اور باپ کا شرف خدا نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان باتوں کو ضرور اپنے مد نظر رکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی ہے تاکہ بچے جو ہیں اس معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں. پھر سلیمان کی والدہ ماجدہ جس کا نام بیت سبا تھا وہ یہ نصیحت کرتی ہے, اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں ہے, مبادا وہ پی کر قوانین نہ بھول جائیں. سو میرے عزیزو, اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نصیحت کریں کلام مقدس کے مطابق تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو معاشرے میں اپنے ماں اور باپ کا نام روشن کریں. میں ایک یہاں پر ماں کے تعلق سے بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. بائبل مقدس کے مطابق ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے. اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ پہلی کا قاعدہ جو ہے وہ اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے, اور وہ پہلی کا قاعدہ ماں ہے. اور پھر وہ اپنے گھر میں
ایک MA کی پروفیسر بھی ہے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس کے مطابق ان کی پرورش کریں. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یہ جو سلیمان کو حکمت کی باتیں سکھائی گئیں، یہ اس وقت کے تہذیب و تمدن کے مطابق تھا کہ اگر کسی کی اچھی ماں یا اچھی بیوی ہوتی تو ان کی طرف سے ان کو حکمت کی باتیں اور شفقت کی تعلیم حاصل ہوتی تھی. جتنے دانشمند ہیں وہ ان باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف پسندی، فروتن ہونا، وفادار ہونا، محنتی ہونا، والدین اور بزرگوں صاحب اختیار افراد کی عزت کرنا اور غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں ہمیں ماں اور باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور ماں اور باپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس میسج کو اور لوگوں تک شیئر کریں. اور خدا نے وقت دیا تو میں اسی مدر ڈے کے تعلق سے نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا کہ بائبل مقدس کے اندر چند ماؤں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ایک سبق آموز کہانی کے طور پر ملتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین.